بہت سارے لوگ آج اس کنفیوژن میں رہتے ہیں کہ کیا قربانی کرنا ضروری ہے یا نہیں ہے، اگر نہیں کر سکیں تو، اگر ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے وغیرہ وغیرہ۔ قربانی کرنا اکثر علماء کے نزدیک جو ہے ایک واجب عمل ہے، جو اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے۔ کوئی جب عید کا دن آتا ہے ہم ابراہیم السلام کی سنت کو یاد کرتے ہیں، جو اپنے بیٹے کو ذبح کرنے، اب اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھتا ہے کہ وہ تو بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے بھی ٹال مٹول نہیں کر رہے تھے، تم اللہ کے لیے ایک بکری اور ایک گائے اور ایک اونٹ ذبح کرنے کے لیے کتنے ٹال مٹول کرتے ہو۔ شیطان پہلے آ کے اس کی بیوی کے پاس گیا، کہنے لگا کہ تمہیں پتہ ہے تم نے اپنے بیٹے کو چھوڑ دیا، چلے جائے باپ کے ساتھ، پتہ ہے کہاں گیا ہے وہ، کہاں گیا ہے، کہا وہ اس کو ذبح کرنے جا رہا ہے۔ شیطان ابراہیم علیہ السلام کے سامنے آ گیا، اژدہا کی شکل میں آ گیا کہ ہم آپ کو جانے نہیں دیں گے، شیطان نے تجھے بہکایا ہے، ارے اللہ کو تیری بیٹے کی قربانی کی کیا ضرورت ہے، بیٹے کو ذبح کرنے سے کیا ملے گا، تم غلط فہمی میں ہو، غلط خواب ہے تمہارا، تم اس کو ذبح کرنے کیوں جا رہے ہو۔ تو اگر انسان اس باتوں کو سمجھ لے تو یہ بحث، یہ مسئلہ کہ واجب ہے یا فرض ہے، ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے، نہیں کروں گا تو کیا ہوگا، یہ مسئلہ خود ختم ہو جائے گا۔ اس کی محبت کتنی ہے، اللہ سے تعلق کس طرح ہے، اللہ سے تعلق اچھا ہے تو وہ کبھی نہیں چھوڑے گا۔ قربانی کے بارے میں اللہ رب العزت قرآن فرماتا ہے کہ فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نماز پڑھیں اللہ کے لیے اور قربانی کریں۔ اللہ نے نماز پڑھنے کا اور قربانی کرنے کا حکم دیا ہے۔ قربانی کرنا اکثر علماء کے نزدیک جو ہے ایک واجب عمل ہے، جو اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے۔ بہت سارے لوگ آج اس کنفیوژن میں رہتے ہیں کہ کیا قربانی کرنا ضروری ہے یا نہیں ہے، اگر نہیں کر سکیں تو، اگر ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو حقیقت میں میرے بھائی یہ ایک محبت کا تقاضا ہے، یہ ایک محبت کا تقاضا ہے۔ اللہ رب العزت نے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے قربانی لی تھی، اور انہیں ان کا جو اکلوتا بیٹا تھا، جو ان کو تقریباً 80 سے اوپر 83-85 سال عمر میں ملا تھا، جن کے لیے وہ اللہ سے روتے تھے کہ اللہ مجھے اولاد دے، اللہ مجھے بیٹا دے، بالکل زیادہ بوڑھے ہو گئے، اب 83 سال کا اندازہ لگائیں کتنا بزرگ ہو گئے وہ، اتنی بڑی عمر کو ملے، تب اللہ رب العزت نے اولاد دی، اور اس اولاد کے کو بھی اللہ نے آزمایا کہ اس اولاد کو کہا اس کی ماں کو لے کے جا کے صحرا میں چھوڑ دیا، ایک اور آزمائش تھی۔ اور جب وہ بچہ جوان ہوا، جب اس کے اندر ہمت آئی، تو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دکھایا کہ وہ اس کو ذبح کر رہے ہیں۔ وہ پیغمبر تھے، جانتے تھے کہ خواب جو نبی کو آتا ہے وہ اللہ کی طرف سے خبر ہوتی ہے، سمجھ گئے۔ اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام وہ بھی پیغمبر تھے، لیکن وہ تیار ہو گئے اللہ کے حکم پہ، نہیں ٹال مٹول کی، اللہ ایک ہی تو بیٹا ہے، کہ اللہ ایک ہی تو بیٹا ہے، اس کے لیے روتا تھا، بڑی مشکل سے ملا، اب اس کو ذبح کر دوں، کچھ نہیں کہا اور حاضر ہو گئے۔ تھوڑی سی دل کے اندر ایک رکن بھی نہیں ہوئی، بلکہ بالکل مستعد و تیار ہو کے اپنے رب کے حکم کے لیے فوراً نکلے، گھر میں گئے، حقیقت میں اپنی بیوی کو بھی نہیں بتایا، اپنے بیٹے کو بھی نہیں بتایا، اس کو تیار کیا، اپنے ساتھ لے گئے، تیار کیا۔ شیطان کے علم میں تھا کہ یہ اسے قربان کرنے جا رہا ہے، اسے قربان کرنے کی اتنا بڑا کام کر رہا ہے، اگر اس نے اللہ کی رضا کے لیے اپنے بیٹے تک کو قربان کر دیا تو یہ تو ایک بہت بڑا نام ہو جائے گا، ایک بہت بڑی نیکی ہوگی، جو شیطان نہیں چاہتا تھا یہ کرے۔ شیطان پہلے آ کے اس کی بیوی کے پاس گیا، کہنے لگا کہ تمہیں پتہ ہے تم نے اپنے بیٹے کو چھوڑ دیا، چلے جائے باپ کے ساتھ، پتہ ہے کہاں گیا ہے وہ، کہاں گیا ہے، کہا وہ اس کو ذبح کرنے جا رہا ہے۔ کہا باپ کبھی بیٹے کو ذبح کرے گا، وہ تو روتا تھا اس کے لیے، وہ تو اس کا بڑا پیارا بیٹا ہے۔ کہا پیارا بیٹا ہے لیکن اللہ نے اسے حکم دی ہے۔ کہا اگر اللہ نے حکم دیا تو میرے پاس اور بیٹے ہوتے تو میں اسے بھی قربان کر دیتا۔ دیکھا بیوی نہیں سمجھ رہی، پھر بھاگا ہوا گیا خود ان کی بیٹے کی طرف کہ بڑے پیار محبت سے باپ کے ساتھ جا رہا ہے، تجھے پتہ بھی ہے کہاں جا رہا ہے تو، تیرا باپ تو تجھے قربان کرنے جا رہا ہے، مارنے جا رہا ہے، قتل کرنے جا رہا ہے۔ کہا باپ کبھی بیٹے کو مارے گا، اب یہ دل کے اندر ہی الہام آ رہی ہے، کبھی باپ بیٹے کو مارے گا، کہاں مارے گا، کیونکہ اللہ کا حکم ہے۔ کہا اللہ کا حکم ہے، کہا اگر اللہ کا حکم ہے تو اللہ مجھے 100 جانیں دے، میں 100 جان اللہ کے لیے قربان کر لوں۔ دیکھا یہ بھی نہیں ہے، اب شیطان ابراہیم علیہ السلام کے سامنے آ گیا، ایک اژدہا کی شکل میں آ گیا کہ ہم آپ کو جانے نہیں دیں گے، شیطان نے تجھے بہکایا ہے، ارے اللہ کو تیری بیٹے کی قربانی کی کیا ضرورت ہے، بیٹے کو ذبح کرنے سے کیا ملے گا، تم غلط فہمی میں ہو، غلط خواب ہے تمہارا، تم اس کو ذبح کرنے کیوں جا رہے ہو۔ وہ تو پیغمبر تھے، کہا ہٹ جا میرے سامنے سے، ایک بڑا اژدہا بن کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے پتھر کنکریاں اٹھائی اور اس کے اوپر مارے، اللہ اکبر کر کے مارے، تو اللہ نے اسے ہلاک کر دیا۔ پھر آگے جا کے پھر بن کے آ گیا، 3 بار بن کے آیا، تینوں بار ابراہیم علیہ السلام نے اسے کنکریاں ماری۔ آج بھی جمرہ عقبہ، جمرات کو جو پتھر مارتے ہیں وہی ابراہیم علیہ السلام کی یاد ہے، وہی یاد تازہ کی جاتی ہے۔ آج وہاں جو پتھر اللہ اکبر کر کے مارتے ہیں وہ شیطان کو اسی طرح لگتے ہیں۔ تو ایک یادگار ہے ہمارے لیے،
ابراہیم علیہ السلام نے کیسے اپنی اولاد کو ذبح کیا، اور جب وہاں پہنچے تو سچ جا کے بتایا. جب پہنچا تو اپنے بیٹے سے کہا یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک، میرے بیٹے جی میں نے خواب میں دیکھا تھا میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، تیرے خیال میں مجھے کیا کرنا چاہیے. بیٹے نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر، ابو جی جو اللہ کا حکم ہے آپ وہ کریں، آپ نبی ہیں، آپ کو اللہ کی طرف سے حکم ملا ہے، آپ ذبح کریں. ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ مجھے صبر. نہیں کہا ابو مجھے ماریں گے آپ، میں آپ کا اکلوتا بیٹا ہوں، مجھے ماریں گے، میں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے. یوں نہیں کہا، تیار ہو گیا اور قربان ہونے کی تیار ہو گیا. ابراہیم علیہ السلام تو پوری قربانی کر رہے تھے، لیکن اللہ نے دیکھا کہ یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، ابراہیم تو نے خواب کو سچ کر دکھایا. آسمان سے مینڈھا بھیجا گیا کہ اسے ذبح کر لو، تم کھا لو، گھر والے کھا لو، تمہارے لیے خوشی بھی ہوگی، عید کا دن بھی ہوگا، یہ قربانی بھی اللہ قبول کر لے گا. اپنے بیٹے کو ذبح نہ کرو، یہ عظیم ہے. اس وقت سے میرے رب نے یہ انعام دیا اس امت کو، ساری امتوں کو، کہ جب عید کا دن آتا ہے ہم ابراہیم السلام کی سنت کو یاد کرتے ہیں جو اپنے بیٹے کو ذبح کرنے. اب اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھتا ہے کہ وہ تو بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے بھی ٹال مٹول نہیں کر رہے تھے، تم اللہ کے لیے ایک بکری اور ایک گائے اور ایک اونٹ ذبح کرنے کے لیے کتنے ٹال مٹول کرتے ہو. یہ دیکھا جاتا ہے. آج یہ کہتا ہے کہ ضروری ہے، اگر نہیں کرے تو گناہ ملے گا. یوں کہا کہ جس سے آج ہمارے گھر میں ایک مہمان دور سے آتا ہے، ہم کہتے ہیں یار مہمان ہے، نہیں ہے پیسے تو ادھار لو، اس کی اچھی خدمت ہونی چاہیے، میرا بہت اچھا دوست ہے، بہت عزیز قریبی ہے، اس کے لیے اچھی سے اچھی قربانی دیتے اپنے رب ذوالجلال کے لیے، اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. میرے بندے جو تم قربانی کرتے ہو اللہ کو اس قربانی کی گوشت نہیں ملتا، اس کا خون نہیں ملتا، لیکن تمہارے دل کا تقوی ملتا ہے، تم کس دل کے ساتھ پیش کر رہے ہو. تو اگر انسان اس باتوں کو سمجھ لے تو یہ بحث، یہ مسئلہ کہ واجب ہے یا فرض ہے، ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے، نہیں کروں گا تو کیا ہوگا، یہ مسئلہ خود ختم ہو جائے گا. اس کی محبت کتنی ہے، اللہ سے تعلق کس طرح ہے، اللہ سے تعلق اچھا ہے تو وہ کبھی نہیں چھوڑے گا. اور میرے بھائیوں، جب انسان اللہ کی رضا کے لیے چیز کرنا چاہتا ہے اللہ اسے بہتر عطا فرماتا ہے. آپ عزم میں پکے ہو جائیں، آپ پہلے سے ارادہ عزم بنا رہے ہیں، عید آنے والا ہے، اللہ مجھے توفیق دے، میں کسی بھی طرح قربانی کروں گا، اللہ آپ کے لیے مہیا کرے گا، اللہ آپ کے لیے مہیا کرے گا، اللہ آپ کے لیے آسان کر دے گا. یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. دنیا کے اسباب مشکل ہوتے ہیں، لیکن انسان دنیا کی ہر چیز دیکھیں. ہمارے گھر میں اگر کوئی دن آنے والا ہوتا ہے، ہمیں معلوم ہے کہ بھئی عید آنے والا، پہلے سے ہم اس کی تیاری کرتے ہیں. ہمیں معلوم ہے کہ ہمیں دبئی جانا ہے، سعودیہ جانا ہے، پہلے سے تیاری کرتے ہیں، ٹکٹ لیتے ہیں، ویزا لیتے ہیں، عمرہ جانا ہے، پہلے سے تیاری کرتے ہیں. ایک قربانی آنے والی ہے تو مسلمان کو پہلے سے اس کی تیاری کرنی چاہیے.